بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنے تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر آج کل ایک نیا فتنہ برپا ہے، وہ یہ کہ صبح نہار منہ پانی پینا کیسا ہے؟ کوئی کہتا ہے زہر ہے، کوئی کہتا ہے سونا ہے۔ دوستو، میں نے بھی اس بارے میں کافی ریسرچ کی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی کہ جو میرے اوپر بھی گزری، میری زندگی کا وہ حصہ ہیں، یہ تمام نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صبح کا پانی زہر ہے یا سونا ہے۔ دوستو، میں نے آج سے 15 سال پہلے یہ صبح نہار منہ پانی پینے والا کام شروع کیا تھا۔ روزانہ باقاعدگی سے میں 4 گلاس پیتا تھا، جس کا رزلٹ مجھے احتلام، جریان، قبض، نیند کی زیادتی، نزلہ، زکام کا مسلسل ہونا، کانوں پر اس کے اثرات۔ اس میں جو اسپیشل چیز تھی وہ میرے ٹخنوں کا پتھرا جانا تھا۔ حالانکہ میں ورزش بھی کرتا تھا اور طاقت والی غذائیں بھی استعمال کرتا تھا، لیکن پھر بھی میرے گھٹنوں میں درد، سوجن، چلنے میں دشواری، اور میری عمر بھی کوئی 15-16 سال ہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے یہ کمزوری ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا یہ کیا ہوا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس پانی نے تو میری جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار جب کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی تو میں نے پانی کی طرف ذہن گھمایا کہ یہ جو نہار منہ میں سونا پیتا ہوں 4 گلاس، کہیں یہ اپنی طاقت تو نہیں دکھا رہا۔ جب میں نے اس کو چھوڑا، اس کی طرف توجہ دی، تو تمام امراض جو ہیں وہ رفع و چکر ہو گئے۔ یہ تھی میری اپنی کہانی جو میرے اپنے ساتھ بھی تھی۔ اب میں بات کرتا ہوں حکیموں کی۔ میری نظر میں کوئی حکیم ایسا نہیں جو ہو تو حکیم، حکمت کو سمجھتا ہو، نبض کو سمجھتا ہو، مزاج کو سمجھتا ہو، افعال الاعضاء کو سمجھتا ہو، پھر بھی کہے کہ صبح نہار منہ پانی پینا سونا ہے۔ موجودہ دور کے 2 بڑے حکیم، حافظ محمد سعید، یہ جو ہمدرد دواخانہ والے تھے، اور قانون مفرد اعضاء کے بانی دوست محمد صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ، صبح کو پانی پینا زہر بتایا ہے۔ ان دونوں حکماں نے، اس طرح دوسرے بھی بڑے بڑے جو حکم ہیں، سب نے زہر بتایا۔ زہر کیا ہوتا ہے؟ جس چیز سے انسانی جسم کو نقصان پہنچے، جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہو چیز، وہی چیز جو ہے زہر ہے۔ وہ چیز اس جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور زہر ہے۔ سب باتوں کو چھوڑیں۔ جس انگریز نے یہ فتنہ نکالا ہے وہ اپنے لوگوں کو تو منع کر رہا ہے کہ صبح نہار منہ پانی نہ پیو، اور ہمارے لوگ ان کی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان انگریزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے، اسی طرح ہماری فوج کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے۔ دوستو، یہ ان کے سازش میں شامل ہے کہ اس چیز کو پھیلاؤ اور ان کی فوج جو ہے کمزور ہو جائے گی۔ دوستو، میں آئندہ بھی اس ٹاپک پہ 2 سے 3 ویڈیو کم از کم بناؤں گا، اور اس پر مزید آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ نے کب سے اپنے موقف میں تبدیلی کی ہے، اور اس چیز کی اصل کیا ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوئی۔ تو اس وقت میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الماء على ظہر نفست القوہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نہار منہ پانی پینے سے منع فرمایا کہ اس سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ یہ طبرانی شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔
اس طرح ایک دو اور بھی حدیث مبارکہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے کہ جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم کر دی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء کے بعد صبح نہار منہ اور اسی طرح سوچ و فکر کے وقت پانی پینا یہ انسان کے لیے مضر ہے۔ تو دوستو اس حدیث مبارکہ کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ صبح کا پانی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، یا ہمارے اللہ کو یہ معلوم نہ تھا؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق فرماتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ گرمی بھی ہوتی ہے؟ یہاں ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے زیادہ گرمی وہاں عرب میں ہے۔ یہ حاجی لوگوں سے پوچھو جو وہاں جاتے ہیں عمرہ اور حج کے لیے کہ وہاں گرمی کا عالم کیا ہے۔ آج تک کوئی ایسی بات 1500 صدیاں گزر جانے کے بعد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہو اور غلط ثابت ہوئی ہو، کوئی ایک بات بتاؤ یار۔ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہوا اور قیامت تک وہ سچ ہو کے رہے گا۔ البتہ سائنسدانوں نے جو بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے بتائی وہی غلط ثابت ہوئی، پھر وہی سائنسدان اپنے پاؤں پر پھرے اور منہ کی کھانی پڑی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اسلام نہیں سکھایا بلکہ سیاست بھی، سائنس بھی، قانون بھی، حکمت بھی۔ غرض یہ کہ تمام دنیاوی اور اخروی تمام باتیں اسلامی بھی، ہر چیز کا علم سکھایا، تمام قانون سکھائے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے یہ سب کچھ پہلے کا بتایا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان، ہم حکیم لوگ نام کے سوئے ہوئے ہیں اور فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ہم صرف اس چیز پر عمل کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ہم اس کو قرآن و حدیث سے پڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی نا، سائنسدانوں نے یہ کہہ دیا، یورپ والوں نے یہ کہا ہے، آج یہ تحقیق آئی ہے، بس جی آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان بھائی کا جھوٹا جو ہے وہ اس میں جو ہے شفا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا جی جھوٹا نہیں پینا، نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ پوری زندگی میں میں ایسے لوگوں کا ہی جھوٹا پیتا رہا ہوں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کینسر والوں کا بھی جھوٹا پیا ہے، شوگر والوں کا بھی پیا ہے، نزلہ والوں کا بھی پیا ہے، زکام والوں کا، اس پر بھی میں انشاءاللہ تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور کوئی ایسی سمجھ لو ٹھیک ہے علم یہ طب یہ اسلام کے مطابق ہے، یہ ایک علم ہے، علیحدہ علم ہے، لیکن اسلام سے ہٹ کر یہ بھی نہیں ہے۔ جہاں دیکھو کہ اسلام سے ہٹ کر ہے تو یہ دیکھو کہ اس میں خسارہ ہی ہے، اس میں کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ علم طب کو اسلام کے ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ کچھ تو نیم حکیم ایسے بھی ہیں جو اسلام کا حوالہ بھی دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گرم مزاج والے جو ہے صبح نہار منہ پانی پی سکتے ہیں۔ اگر اتنا علم نہ ہو تو اپنا منہ برائے مہربانی بند رکھو، وہ بہتر ہے۔ دلاؤں کی کمائی کھانے والے بدنام حکیموں، مجھے شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے، اور جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور خود کو حکیم کہلواتے ہیں، خدا کی قسم میرا اپنا سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھک جاتا ہے۔ یار نام حکیم اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جب دین صفر بھی نہیں جانتے، لیکن اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو اسلام کا جھانسا دے کر بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل کاغذی حکیم۔ یہ نام کے حکیم جو سندے تو لے لیتے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں ہوتا، انہی کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں جو ہے حکمت بدنام ہو چکی اور حکیم لوگوں کو در در کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل کاغذی حکیم جو پڑھا بغیر ریسرچ کے
آگے پھیلا دیا، پھر ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ ہماری ریسرچ ہے۔ کوئی حکیم جو حقیقت میں حکیم ہو، نہ کہ نیم حکیم ہو، صبح کے نہار منہ پانی کو سونا نہیں کہے گا بلکہ زہر ہی کہے گا۔ یہ صرف نیم حکیموں کی ہی بنی بنائی باتیں ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، جو تجربہ سے اس کو جھٹلا دے میں جرمانے کے لیے تیار ہوں، اور جو اصل حکیم ہیں ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں۔ باقی مجھے پتہ ہے جو حق بات کہتا ہے اس کو گالیاں ملتی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام طب کی روشنی میں سچا ثابت کرنا تھا، اور میں نے وہ کر دیا اور وہ کرتا رہوں گا۔ اگر اس بات سے ہٹ کر کسی بھائی کی میری طرف سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ بھی اس ٹاپک پہ میں انشاءاللہ 3 یا 4 ویڈیو ضرور بناؤں گا، اور اس میں تفصیلاً اس پر جو ہے بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور 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 شیئر کریں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک انسانیت کے خیر خواہ ہونے کے ناطے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو۔ میں آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔